السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے غازی ارطغرل کے بارے میں۔ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 عیسوی بھی بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، سوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار، اور اس کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے ایک 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زوالجان اور گلدوز۔ آپ کی والدہ کا نام خائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے انطولیہ آئے تھے، منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاؤالدین جو سلوجک سلطان کے سلطان تھے، اور یہ سلوجک ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بائزنطین کو بیٹل آف منذکرت میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطان کا آگے جا کے سلطان علاؤالدین بننا تھا۔ اسی سلطان علاؤالدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اغوز خان رہتے تھے، اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے، اور اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلیت آئے تھے، پھر اہلت سے خلب گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے الغزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے الغزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، اور پھر سلطان علاؤالدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ ایوبیوں سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو خلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤالدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بری تھی، اور دریائے فراخت سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغت آئے، بلکہ قسطانیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بائزنطین کے ایک اہم قبیلے کو فتح کیا، اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاؤالدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی،
اور ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے۔ ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطانیہ فتح کیا تھا، اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ۔ ہر جنگجو اسلام میں گزرا، اس پر جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اور ایک روحانی پہلو ضرور ہے۔ اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف تھے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی تھی۔ دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا مرتبہ بلند فرمائیں، اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پر، آمین ثم آمین۔